دیکھیے انگریزی میں کہتے ہیں کہ اب موب ہیز مینی ہیڈس بٹ نو برین، یعنی جب لوگوں کا ایک غول اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس وقت پھر اس کی موب کی اس کی اپنی مینٹیلٹی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ہیڈ تو آپ کو بہت سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب ان کو جس راہ پہ کوئی چلا دے گا نا، سارے کے سارے اسی راہ پہ چلنا شروع ہو جائیں گے. اور دنیا کی سب سے خطرناک جو موب مینٹیلٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو لیڈر لیس ہو. یعنی آپ کا لیڈر کوئی نہیں ہے، آپ نے کوئی سچی بات یا بری بات کے اوپر ایک سٹانس لے لیا، آپ کے اس سٹانس کی ڈیپتھ میں کوئی نہیں جاتا. موب لائک آئی سیڈ ہیز نو برین، وہ اس کی ڈیپتھ میں کوئی نہیں جاتا، وہ ہلا ہلا کرتا ہے. وہ ایک شخص ایک نعرہ لگا دیتا ہے، وہ سارے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نعرہ مار کیوں رہے ہیں، وہ ان کے پیچھے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. اب اس قسم کا جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہ جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں، یہ دنیا میں بہت سے جگہوں پہ پولیٹیکلی بھی استعمال ہوتی ہیں، سوشلی بھی استعمال ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ لوگوں کے خلاف بعض دشمنیوں میں بھی استعمال ہوتی ہیں. کہ آپ کرتے کیا ہیں کہ ایک واقعہ روح پذیر ہوتا ہے، اور اس واقعے کے اندر آپ تھوڑی سی ایگزیجریشن لے آتے ہو. مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ یا وہ جو بات ہو وہ صحیح ہو، یا 100% غلط نہ ہو، 100% صحیح بھی نہ ہو، لیکن جو موب آپ نے جمع کر لیا اس وقت اور ان کو چارج کر لیا، اب ان کو کوئی یہ سمجھا نہیں سکتا کہ یہ غلط ہے یہ نہیں. انہوں نے اس کے اوپر اچھا آٹومیٹکلی کام کرنا ہے، کیونکہ آپ کی جو سب کانشیس ہوتی ہے وہ اسے چلا رہی ہوتی ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیے گا کہ جب جلسے جلوس نکلتے ہیں تو ان جلسے جلوسوں کے اندر مطلب لوگ سڑکیں بلاک کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں خود پی ایم اے کا جوائنٹ سیکرٹری تھا، اور اس زمانے میں پی ایم اے بڑی ایکٹیو تھی، اور ہم نے فیروز پور روڈ کے اوپر سڑکیں بلاک کی. اب میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ سب بلاک کر رہے تھے تو آئی واز اے پارٹ آف دیٹ. تو وہاں سے گنے کا ٹریکٹر گزرا، گنے لادا ہوا تھا اس نے. تو اب وہ سارے پڑھے لکھے ڈاکٹر تھے، ایک بڑی پڑھی لکھی خاتون ڈاکٹر وہ گئی اور اس نے ایک گنا بیچ میں سے کھینچا، جو کہ عام حالات میں وہ کبھی نہ کھینچتی. وہ اس لیے کھینچا بیکاز اس وقت وہ اس موب کی مینٹیلٹی کا اثر اس پہ آیا ہوا تھا. اس کو دیکھا دیکھی باقی ڈاکٹر کرتے 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 میرے خیال ہے کوئی 100-200 گنا انہوں نے نکال دیا. اینڈ دیٹ واز اے ویری بیڈ آپٹکس، بٹ دیٹ واز ہیپننگ بیکاز موب پھر اپنی مینٹیلٹی ایک بنا دیتا ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ احتجاج کرتے ہیں تو اس کی بھی ایک ڈائنامکس ہے. جب احتجاج کرتے ہیں تو آپ کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہو، اور اس کے بعد پھر آپ تقریر کرتے ہو، پھر آپ نعرے لگاتے ہو. ان نعروں کو سن کے کچھ لوگ جو پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ آگے جوائن کرنا شروع کر لیتے ہیں. جب وہ جوائن کرتے ہیں تو آپ کا وہ جو موب ہوتا ہے وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں اس کو ایک اور معنوں میں کہتا ہوں، وہ موب جو بچہ تھا وہ جوان ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کرتے کرتے پھر ایک آدھ کوئی ایسا شخص آئے گا جو تیلی لگا دے گا، وہ کوئی ایسی گفتگو کر دے گا کہ جو آپ کی غیرت سو کولڈ اسے جگا دے گی، اور اس کے بعد پھر لوگ جو ہیں وہ چلنا شروع کر دیں گے. اب وہ چلیں گے کہاں پہ؟ وہ ہمیشہ چلیں گے ظاہر ہے یا گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف، اسمبلی ہال کی طرف، یا کوئی پرائیویٹ اگر ہے تو فیکٹری ہے تو فیکٹری کے مالک کی اس کی طرف جائیں گے. وہاں جا کے پھر وہ اپنا غصہ نکالیں گے. آپ ہمیشہ دیکھیے گا یہی ترتیب آپ کو ملے گی. اور پھر تقریریں کر کے اینڈ میں وہ آگ لگاتے ہیں، بلوا کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، آگ ضرور لگاتے ہیں. اور آگ لگانے کے بعد یہ چیزیں، ان کے غصہ، ان کے ایموشنز کچھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تب تک پولیس کچھ آ جاتی ہے، کوئی وہاں کے کچھ لوگ جو سین ہوتے ہیں یا انسین ہوتے ہیں وہ ان کو ڈسپرس کر دیتے ہیں. تو یہ ایک روش ہے موب مینٹیلٹی کی. ایک لاسٹ اگزامپل آپ کو میں دے دیتا ہوں. آپ سڑک کے اوپر جا رہے ہیں اور سڑک کے اوپر ایک دم آپ نے دیکھا کہ جی ٹریفک رک گئی ہے، اور پھر 2-4 موٹر سائیکلیں یا ایک آدھ گاڑی مڑی. اب آپ کو نہیں پتا آگے کوئی بند ہے نہیں ہے بند، چونکہ وہ مڑی، یو آر اے پارٹ آف دا موب،
آپ نے بھی اپنی موٹر سائیکل موڑی یا گاڑی موڑی اور آپ بھی ون وے کے اوپر جانا شروع ہو گئے. آپ اس وقت سوچ نہیں رہے ہوتے. یہ موب مینٹیلٹی آپ کے اوپر حاوی ہوئی ہوتی ہے. تو آئی تھنک اس قسم کے جو واقعات ہیں, ابھی میں دیکھ رہا تھا ریسنٹلی ہمارے یہاں ایک اسکول کے اندر یا کالج کے اندر ایسا ایک واقعہ پیش آیا اور پھر ایک موب چلا گیا اور there was no most of the people didn't know کہ ایکچولی ہوا کیا تھا. اسی طرح ہماری کارڈیالوجی کے اندر جو کارڈیو کا ہاسپٹل ہے اس کے اندر ایک موب آ گیا تھا, آج سے کوئی 3-4 سال پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے کارڈیالوجی کے شیشے توڑ دیے. اسی طرح ہر روز ہم ہاسپٹل میں دیکھتے ہیں کہ جی کوئی شخص آتا ہے اور اس کا پیشنٹ مر جاتا ہے وہاں پہ. اب وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے, جو موب وہاں پہ آتا ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ باقی بیمار تھا, یہ کیا تھا, یا اگر ڈاکٹر کی غفلت تھی تو پہلے اسٹیبلش کر لینا. وہ انہوں نے حلوہ شروع ہو جانا ہے. تو اس لیے میں جو 1-2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کہیں پہ اس قسم کا موب ہو تو گورنمنٹ کو یا سوشل سیکٹر کو یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو یا کسی اور تنظیم فوری طور پہ لیڈرشپ لینی چاہیے. کیونکہ موب جب لیڈرشپ کے کنٹرول میں آئے گا تو دین لیڈرز کین ایکچولی ٹیک دیر ڈائریکشن آن اینی سائڈ. اینڈ نمبر 2, آپ موب کے ساتھ کانفلکٹ کبھی نہ کریں. آپ وقتی طور پہ ان کی باتیں مان لیں. دس از واٹ ایڈمنسٹریشن ڈز کہ ہاں نہیں آپ جو کہہ رہے ہو بالکل صحیح ہے, ہم یہ کرواتے ہیں, یہ یو بائی ٹائم. جب آپ ٹائم بائی کرتے ہو تو وہ دماغ سے وہ جو ایموشنل ایک فوگنگ تھی وہ ختم ہوتی ہے, ریالٹی آپ کو پتہ لگتی ہے, تو آپ بہتر ہو جاتے ہو. سو آئی تھنک دس واز ون وے آف لکنگ ایٹ دا موب مینٹیلٹی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.